سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. انہی حقوق کے تعلق سے کئی ہفتوں سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، جن میں میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اسی طرح اور بھی رشتہ داریاں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے، نازل فرمائی ہے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائی، پس تم آپس میں بھائی بھائی جیسے ہو گئے. ماں باپ کے رشتوں کے بعد اگر کوئی رشتہ آتا ہے جو پیار اور محبت سے گندھا ہوا ہو تو وہ رشتہ بھائی کا ہوتا ہے. آج سماج اور معاشرے کے اندر وہ قدریں باقی نہیں رہی جن قدروں کے پیش نظر رشتوں کو استحکام ملتا ہے، اور جن قدروں کے پیش نظر رشتوں سے ایک دوسرے کو تحفظ، بقا اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. یہ چیز معاشرے سے ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں رشتوں کا وہ احساس نہیں رہا. بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی ہے. جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے دلوں میں محبت پیدا فرما دی تو تم بھائی بھائی جیسے ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی کا یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ آدمی اگر کسی سے خونی رشتہ نہ ہو، نسبی تعلق نہ ہو، تو بھی ایک بھائی سے جو ہمدردی اور ایک بھائی سے جو خیرخواہی ملتی ہے، کسی اجنبی آدمی سے اگر وہ حاصل کرنا ہو تو آدمی اس کو بھی بھائی کہتا ہے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن آدمی اس کو بھائی کہتا ہے. بھائی کا لفظ استعمال کرنے سے جو انسیت، جو محبت اور الفت آپس میں پیدا ہوتی ہے، وہ ایک مثال ہے. اور ہر سماج میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی سے ہمدردی اور خیرخواہی لینا ہو یا اپنا قرب اور تعلق بتانا ہو تو بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بھائی کی کئی قسمیں ہیں. ایک نسبی بھائی ہوتا ہے جس سے خونی رشتہ ہوتا ہے دور قریب کا.
بھائی میں ایک سگا بھائی ہوتا ہے، دونوں ماں باپ ایک ہوں تو سگا بھائی ہوتا ہے، باپ ایک ہو تو باپ شریک بھائی ہوتا ہے جسے علاقی بھائی کہتے ہیں، ماں ایک ہو باپ دو ہو تو پھر وہ ماں شریک بھائی کہلاتا ہے، جس کو عربی زبان میں اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ یہ نسبی رشتہ ہے۔ حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی۔ اس کے علاوہ ایک رضائی بھائی ہوتا ہے۔ رضائی بھائی اسے کہتے ہیں کہ دو اجنبی الگ الگ خاندانوں کے بچے تھے، لیکن انہوں نے کسی دودھ پینے کے زمانے میں، جو 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے بچپن کا، اس زمانے میں کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہو، چاہے دودھ پینے کا زمانہ ایک نہ ہو، آگے پیچھے ہو، یہ دودھ شریک بھائی کہلاتے ہیں۔ عربی میں اسے رضائی بھائی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہمارے آقا کا وجود ہوا اور ان کے والد حالت سفر میں تھے اور انتقال کر گئے۔ اس لیے آپ کا نہ کوئی سگا بھائی بہن، نہ کوئی باپ شریک بھائی بہن، نہ کوئی ماں شریک بھائی بہن۔ حضور کے نہ کوئی رشتے میں بھائی تھے اور نہ رشتے میں بہن تھی، آپ اکیلے تھے۔ لیکن آپ نے زمانے رضاعت میں قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد کی رہنے والی تھی۔ اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنایا تھا، ان کو بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھی۔ وہ حضور کے دودھ شریک بھائی بہن تھے، جنہیں رضائی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، جہاد میں تھے۔ جن لوگوں سے مقابلہ تھا، اس جنگ کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے یا جو لوگ اس جنگ کے زمانے میں آپ سے ملاقات کے لیے آئے، اس میں آپ کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ شیمہ، بڑی شین یا میم الف اور حمزہ، شیمہ، وہ حضور سے ملاقات کے لیے آئی۔ لوگوں نے روکا، حضور کے پاس جانے سے ان کو روکا، اس لیے کہ حضور کی حفاظت اور حضور کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے کوئی بے ادبی، بے احترامی، بے عزتی کا معاملہ نہ ہو۔ صحابہ کرام آس پاس رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو آپ کے در دولت اور مکانات کو صحابہ کرام حفاظت کے پیش نظر رات بھر جاگا کرتے تھے اور پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی تو حضور نے پھر صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اب اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ لیکن صحابہ کرام پھر بھی آپ کا قرب تلاش کیا کرتے تھے کہ آپ سے قریب رہنے کا موقع ملے۔ حضرت شیمہ اپنے قبیلے کی خاتونوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئی۔ صحابہ کرام نے روکا تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی دودھ شریک بہن ہوں، رضائی بہن ہوں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ جب حضور نے یہ لفظ سنا تو تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور بے چین ہو گئے اور بے اختیار اٹھے، آپ لپک کر کے گئے
اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کیا، اور ان کا استقبال کرنے کے بعد ان کو لا کر کے اپنی چادر جو حضور کے جسم پر تھی آپ نے اسے بچھایا، اور پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر بٹھایا۔ بچپن میں ساتھ رہے تھے، بچپن میں ساتھ کھیلے تھے، بچپن میں ساتھ میں بکریاں چرائی تھی۔ حضور اور حضرت شیمہ دونوں ساتھ میں بکری چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ شق صدر کا جو واقعہ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ایک دودھ شریک بھائی تھے ان کی موجودگی میں ہوا تھا۔ شق صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا اور قلب مبارک کو نکالا گیا تھا، اور اس میں ایک خون کا جمع ہوا حصہ تھا، اسے نکال کر کے ایمان و یقین اور نور سے بھر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ان بچوں نے دیکھا تھا جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے تھے اور حضور کے ساتھ تھے، جنگل میں بکریاں چرانے گئے تھے۔ وہ گھبرا کر بھاگتے ہوئے گھر آئے اور آ کر کے اپنے ماں باپ کو خبر دی کہ بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث وہ بے اختیار پہنچے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس عبد المطلب کے پوتے اور حضرت آمنہ کے بیٹے کی شکل میں حضور امانت کے طور پر تھے۔ گھبرا گئے وہ لوگ، فوراً پہنچے تو دیکھا کہ حضور کا رنگ بدلا ہوا تھا، حضور خوف کی حالت میں تھے، اور پھر انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا تھا وہ بتایا۔ یہی وہ موقع تھا کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر گھبرا گئے کہ اب جو کچھ ہوا ہے یہ تو بالکل انہونی بات ہے۔ حضور کو واپس لا کر کے مکہ مکرمہ حضرت آمنہ کے سپرد کیا، واپس کر دیا کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حضور کو حضرت شیمہ نے یاد دلایا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ نے حضور کو بتانے کے لیے، وہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے بچپن میں مجھے دانت کاٹا تھا، وہ نشان تھا، حضرت شیمہ نے وہ نشان حضور کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کا بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی، اور پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑے اور کچھ غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب کچھ دو چادروں میں الگ الگ باندھ کر کے انہیں دی اور ان کو پھر رخصت کیا۔ تو ایک رضائی بھائی بہن ہوتا ہے جو دودھ پینے میں شریک رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے چچا تھے، رشتے میں حضور کے چچا تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اور حضرت حمزہ کو بھی اس سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت حمزہ حضور کے دودھ شریک بھائی تھے، رضائی بھائی۔ تو ایک دودھ شریک بھائی ہوتا ہے اور ایک منہ بولا بھائی ہوتا ہے، ایک دینی بھائی ہوتا ہے، جیسے ہم سب دینی بھائی ہیں۔ ہم سب دینی بھائی ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت ایک ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اب ایک نیا رشتہ بھی معلوم سنا ہوگا آپ نے، عرفاتی بھائی۔ اب بڑی اہمیت دی جاتی ہے، دینا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن سگے بھائی کے مقابلے میں، باپ شریک ماں شریک بھائی بہن کے مقابلے میں اس رشتے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے
اس لفظ کے سننے پر، اس جملے کے سننے پر آپ لوگوں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی کہ یہ بھی ایک بھائی ہے. کہنا یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد وہ رشتہ جو پیار اور محبت میں گندھا ہوا ہوتا ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے. اور بھائی سے بھائی کو طاقت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے. اور بھائی کے بھی حقوق ہیں جو ہماری شریعت نے بیان کیے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں خیر و برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے مال میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. آج اگر ہم لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مال کی کمی، فقر اور محتاجگی کا شکار ہیں، آج خاندانوں میں، گھر میں اگر الفت، پیار، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضا بدلے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من احسن ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جس کو یہ بات اچھی لگے، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اللہ تعالیٰ مال و دولت میں زیادتی اور برکت عطا کرے. اگر وہ چاہتا ہو کہ سماج میں اور لوگوں کے درمیان اسے عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی، رحم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو. رشتہ داری قریب کی بھی ہوتی ہے، رشتہ داری دور کی بھی ہوتی ہے. ان رشتوں کو نبھانا اور ان رشتوں کو سنبھالنا اور ان رشتوں میں طاقت اور جان پیدا کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خوشی میں، غم میں شریک رہنا، ضرورت کے موقع پر ایک دوسرے کا مالی تعاون کرنا، ایک دوسرے کے دفاع کے لیے کھڑے رہنا، یہ چیز صلہ کہلاتی ہے. اسی کو صلہ رحمی کہتے. آدمی اگر اپنے رشتہ داریوں کو نبھا کر رکھے اور ان رشتہ داریوں کو باقی رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتا رہے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، دکھ میں سکھ میں شریک رہنا، ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو آدمی کو سماج میں عزت ملتی، قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے. آج یہ چیزیں مفقود ہو گئی. آج سگے بھائی کی طرف آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا. سگے بھائی کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اجنبی سمجھتے ہیں. جتانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. تو ماں باپ کے بعد بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے. بھائیوں میں کچھ لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. اور بڑے جو بھائی ہوتے ہیں، باپ کی غیر موجودگی میں ان کا مقام و مرتبہ باپ جیسا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حقوق کبیر الاخوہ علی صغیرہم کحق الوالد علی ولدہم. باپ کی غیر موجودگی میں بڑے بھائیوں کا جو حق ہے اپنے چھوٹوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے. جس طرح باپ کی اطاعت ضروری ہے، باپ کی فرما برداری، اس باپ کی عزت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، اسی طرح بڑے بھائی کے ساتھ بھی چھوٹے بھائیوں کا یہی رویہ رہنا چاہیے. باپ کی موجودگی میں بھی بڑے بھائی کا احترام ہونا چاہیے اور باپ کی غیر موجودگی میں بھی بڑے بھائی کے ساتھ
اسی طرح پیش آنا چاہیے. علماء نے باقاعدہ اس کی تفصیلیں لکھی ہیں کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے اس کا کیا حق ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کرنا جیسے ماں باپ حسن سلوک کے حقدار تھے، اسی طرح بڑا بھائی بھی ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے. اور جس طرح ماں باپ کے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر کے رکھے، اسی طرح اپنے بڑے بھائی کے لیے بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا. اور جس طرح ماں باپ کے لیے دعا کا حکم ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح اے اللہ، اے میرے پروردگار رحم کا معاملہ فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، مہربانی کی تھی. اپنے بڑے بھائی کے لیے بھی دعا کا حکم ہے. اگر بھائیوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جائے، اپنے بھائی سے کوئی غلطی، کوئی قصور، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو حتی الامکان چشم پوشی کرنا، اس کو اجاگر کرنا، لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا، اور پھر اس کو لے کر کے تانا دینا، اور بھائی کا مقام و مرتبہ گرانے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ کر کے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچانا منع ہے. بھائی کے ساتھ چشم پوشی اور درگزر سے کام لینا، باہمی رابطہ، تعلق کو مضبوط رکھنا. بہت دنوں تک آدمی نہ ملے تو لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بات ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقتاً فوقتاً جا کر کے ملنا، معاملات صاف ستھرا رکھنا. لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور لین دین کے معاملات کرنے سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. ناراضگی، اختلاف اور دوری اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی مالی معاملات میں لین دین کے اندر کوتاہی کرتا ہے کہ آپ نے لے تو لیا، اب دینے کا، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے. اس کی وجہ سے پھر ناراضگی ہوتی ہے اور دوری پیدا ہوتی ہے. اگر لیا گیا ہے تو کوشش کر کے وعدے کے مطابق وقت پر ادا کر دینا چاہیے. حدیث کہتے ہیں کہ القرض مقراض المحبہ، کہ قرض محبت کی کینچی ہے. یعنی محبت کو قرض لینا دینا محبت کو کاٹ دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے. لیکن تجربے کار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے قرض لیا اور وقت پر ادا کر دیا تو اس سے آپس کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوطی اور استحکام ملتا ہے، اور اس کے بعد ضرورت کے موقع پر اس سے بڑی رقم تم کو ادھار مل جائے گی. اگر آپ نے پہلے چھوٹی رقم لی تھی اور وقت پر آپ نے شکریہ کے ساتھ ادا کر دیا اور احسان مند رہے، پھر اگر خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑی تو اس سے بڑی رقم تم کو قرض کے طور پر مل جائے گی. لیکن وقت پر ادائیگی ضروری ہے، اور وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات صاف ستھرا رکھنا. والدین کی غیر موجودگی میں بڑے بھائیوں کو باپ جیسا مقام و مرتبہ دینا، اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنا کہ بڑے بھائی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جائز معاملات میں اس کی بات کو اولیت دی جائے. اپنی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو بڑھ کر کے معافی مانگ لینا. معاملہ پینڈنگ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، آگے بڑھ کر کے، کوئی آپ کو سمجھائے نہ سمجھائے، کوئی کہے نہ کہے، آگے بڑھ کر کے معافی تلافی کر لینا. اور اپنے بھائی کی دل آزاری سے بچنا. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بھائیوں کا دل دکھے. حتی الامکان اس بات سے بچنے کی کوشش کرنا. جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. والدین ہیں یا نہیں ہیں، اگر اللہ نے آپ کو استحکام عطا کیا ہے
مالی اعتبار سے آپ کو نوازا ہے، مضبوطی عطا کی ہے، اور والدین اب نہیں ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش کی فکر کرنا، یہ بڑے بھائی پر حق ہے۔ چھوٹے بھائیوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، ظاہر بات ہے اگر ماں باپ ہوتے تو وہ کرتے، اب ماں باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی پر حق ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی ضروریات کا تکفل کرے۔ والدین اگر ہیں تو والدین کی موجودگی میں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا، اپنی سرپرستی کا احساس رہے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، حسد ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ اگر چھوٹے بھائیوں سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا۔ مالی اعتبار سے اگر وہ کمزور ہیں اور اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو ان کا مالی تعاون کرنا۔ اگر انہوں نے ہمارے پاس بڑا بھائی سمجھ کر کے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے تو اس کی حتی الامکان حفاظت کرنا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت نے ہمیں عطا کی۔ کسی شریعت کے اندر یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی کہ بڑے بھائی ہوں تو ان کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داریاں جو بنائی ہیں، ان رشتہ داریوں میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی۔ حضور کا ارشاد مبارک جسے میں نے بتایا، پھر دہراؤں گا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں، خاندان میں خیر و برکت ہو، اگر اس کا دل یہ چاہے کہ اس کی محتاجگی اور فقر اور مالی تنگی کو اللہ وسعت میں بدل دے، اس کے مال میں زیادتی ہو، خیر و برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار سب سے قریب رہنے والے لوگ، سب سے قریب رہنے والے۔ آدمی عرفاتی بھائی کو تو شادی میں جا کر کے بلاتا ہے، سگے بھائی لوگوں کو دعوت نامہ بھیج دیتا، جبکہ حق سگے بھائیوں کا ہے، باپ شریک بھائیوں کا ہے، ماں شریک بھائیوں کا ہے، اور بھائی پھر چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، آپ کو ان رشتہ داریوں کا احساس اس وقت ہوگا کہ جب کبھی آپ کھڑے ہو اور آپ کے ساتھ یہ لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو جو دلی تقویت ملتی ہے اور آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے، اچھے برے وقت میں کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ احساس جب آپ کو ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ داریاں کیا ہے۔ لیکن ہوگا یہ اس وقت جب تالی دو ہاتھ سے بجے گی۔ اگر ہم بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم رشتے میں چھوٹے بھائی ہیں تو بڑے بھائیوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جب بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی دونوں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی جدوجہد اور کوشش میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اس رشتے میں اللہ نے اتنی جان رکھی ہے کہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو بھائی مانتا ہوں، آپ میرے لیے بھائی کی طرح ہے، یعنی حوالہ دیا جاتا ہے، رشتہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی ہمدردی حاصل کرے، مصیبت کے وقت میں کسی کی مدد لینا چاہے تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا بڑا حق ہے اور بڑے فوائد ہیں، اور یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ کی اور میری بات جانے دیجیے، گھر میں، خاندان میں، مال میں خیر و برکت کے لیے رشتے ناتوں کو باقی رکھنا، ان کا پاس و لحاظ کرنا بڑی خیر و برکت کا سبب ہے۔ اگر حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے
کہ اللہ اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے مال میں وسعت اور مال میں زیادتی عطا فرمائے، نیک نامی اور عزت کا مقام دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ وظیفہ 2 نمبر پر ہے، دعا 2 نمبر پر ہے، آپ کا عمل 1 نمبر پر ہے۔ آپ عمل کریں تو آپ دیکھو گے کہ اس میں کتنی خیر و برکت ہے۔ حضور کا ارشاد علی الراس والعین، سر آنکھوں پر حضور کا ارشاد مبارک، حضور نے جو فرمایا ہے اپنی جگہ بالکل برحق ہے اور اپنی جگہ بالکل فٹ ہے۔ آزما کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرنا۔ پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے تھے، آج یہ بات نہیں رہی۔ آج تو ایسا ہے کہ بس کہیں ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ ہم لوگ اب ان چیزوں کو بھول گئے۔ اپنے رشتہ داروں کے یہاں وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ آپ ان کے گھر جاؤ گے، وہ آپ کو اپنے گھر جب آتا ہوا دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے آپ ملاقات کے لیے آئے، ایک دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کریں گے نا ملاقات کا عمل اپنی زندگی، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ گھڑی 2 گھڑی آپ گزر رہے ہیں، گھر پر رک گئے، آواز دے دی، انہوں نے اندر بلایا چلے گئے، بٹھایا بیٹھ گئے، انہوں نے پانی پیش کیا آپ نے قبول کر لیا، چائے پلائی چائے آپ نے پی لی، نہ بھی پی تو آپ نے اگر خیر خیریت پوچھ لی کہ سب ٹھیک ہے نا، بچے کیسے ہیں، بہو کیسی ہے اور یہ کیسے ہے، بس آدمی اتنے کا ہی بھوکا ہوتا ہے۔ کھانا تو سب اپنے گھر کھاتے، اللہ جو دیتا ہے سب کھاتے، کوئی کسی کا نہیں کھاتا، سب اپنا کھاتے، لیکن کسی کے یہاں آنے جانے سے جو تعلقات کو استحکام اور مضبوطی ملتی ہے اس کی الگ بات ہے۔ اس لیے آج سماج اور معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنایا جائے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق ادا کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق ادا کرے، تو آپ دیکھو گے کہ پیار و محبت کا جو ماحول بنے گا وہ ایک الگ ہی چیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔